قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی تاکید کی اور فرمایا کہ دیکھو جنت کی ساری نعمتیں تمہاری ہیں، لیکن ایک درخت کے پھل کو نہ کھانا۔ شیطان ورغلاتا ہے، بہلاتا اور پھسلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ آدم علیہ السلام اس درخت کے پھل کو کھا لیتے ہیں جس کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی اس درخت کے پھل کو کھا لیتے ہیں تو آدم اور حوا کے جسم سے جنت کا جو یونیفارم ہے، ڈریس ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ درخت کے پتوں کو لے کر اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آدم اور حوا سے کہتا ہے کہ آپ زمین پر چلے جاؤ، کیونکہ جنت میں نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ زمین پر آئے تو ان کو احساس ہوا کہ ہمیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم سے یہ بھول ہو گئی، درخت کے پھل کو ہم نے کھا لیا۔ تو سب سے پہلی عبادت اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت آدم اور حوا کو سکھائی وہ دعا ہے۔ یہ سب سے پہلی عبادت ہے۔ قرآن کریم سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آدم اور حوا دونوں مل کر دعا کرتے ہیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم اور حوا دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم اور حوا بار بار اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کے اس گناہ کو، اس غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ اصل ثابت کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلی عبادت دعا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر جگہ پر، ہر مقام پر ہم کو دعا کرنے کی تاکید کی ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے باہر جانے کی دعا ہے، سواری پر سوار ہونے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، کھانے کی، کھانے کے بعد کی، سونے کی، جاگنے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، باہر نکلنے کی، اور نماز تو پوری کی پوری دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر مقام پر دعائیں کرتا رہے تاکہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہے، اور پھر وہ شیطان کے یا دیگر مخلوقات کے شرور سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دو مقامات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا مقام ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہیے میں بالکل قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيب، میں اپنے بندوں کے نہایت قریب ہوں۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے۔ جب بھی ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں وہ ہماری پکار کو سنتا ہے، ہماری مشکلوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہمیشہ پکارتے رہنا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے، بلکہ ان کو تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے،
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، تمہاری دعاؤں کو میں قبول کروں گا، لیکن جو لوگ مجھے نہیں پکارتے ہیں، تکبر اور گھمنڈ میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور سوچیں، جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، جو نہیں مانگتے ہیں ان سے ناراض ہوتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، ایسے لوگ مشرک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل میں عبادت ہے۔ ایک اور حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا گودا ہے۔ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غصہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں آ گئیں، احادیث آپ کے سامنے آ گئیں، لیکن کچھ لوگ دعا کرنے کے بعد شکایت کرتے ہیں۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے اس خطبہ جمعہ میں کہ دعا کی جو 3 قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں، اور دعا کس انداز سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ارے مولانا صاحب میں کل ہی دعا کر کے آیا ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 8 دن پہلے میں نے دعا کی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو سالوں سے دعا کر رہا ہوں اللہ میری نہیں سن رہا ہے، بازو والے کی سن رہا ہے، میری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے، اس کا نیچر یہ ہے کہ جیسی ہی بورویل ڈالیں گے تو پانی نکلنا، اگر پانی نہیں نکلے گا تو کہیں گے کہ اس میں زمین کا قصور نہیں ہے بلکہ بورویل والے کا قصور ہے، یعنی وہ بڑا جلد باز ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی جو ہے ہمیشہ ہر کام میں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، جیسے عربوں کی ایک عادت ہے یلا سرعہ، تو یہ عادت جو ہے ہمارے اندر بھی اب اجمیوں کے اندر بھی آنے لگی، جلدی جلدی ہونا چاہیے، دعا کرتے ہیں تو ادھر قبول ہو جانا، ادھر قبول نہیں ہوئی تو پھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں، منہ ماری کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور آپ کو اس حدیث سے کبھی مرتے دم تک شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ ایسی حدیث ہے اگر آپ نے اس حدیث کو سن لیا، سمجھ لیا اور اپنے پلوں باندھ لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی میں جو بھی دعا آپ کریں گے آپ کبھی شکایت نہیں کریں گے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دلیل مسند احمد کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب کے اندر اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم، ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس دعا میں 2 چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اس میں 3 چیزیں دیتا ہے۔ حدیث کو پہلے سمجھیں بعد میں اس کی وضاحت ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے اور اس دعا میں 2 چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزیں دیتا ہے. 2 چیزیں جو دعا میں مانگنا نہیں ہے وہ کون سی ہیں؟ پہلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمن، گناہ کے لیے بندہ دعا نہ کرے. مثال کے طور پر یہ شرابیوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ نشہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہونے کے قریب آتا ہے تو اپنے جیب ٹٹولتے ہیں پیسے ہے کہ نہیں شراب پینے کے لیے. لیکن یہ ایک آدمی جس کے جیب میں پیسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے جیب میں پیسے نہیں، مجھے شراب پینے کا انتظام کر دے. ارے جو چیز حرام ہے اور تو اس کے لیے دعا کر رہا ہے. حرام کام کے لیے گناہ کرنا، حرام کام کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ بھی حرام ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسرے، رشتوں کو توڑنے والی دعا نہ کرے. رشتوں کو توڑنے والی دعا نہ کرے. رشتوں کو جوڑنے کی دعا آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن رشتوں کو توڑنے والی دعا نہیں کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور اس میں 2 دعائیں نہیں ہوتی، ایک حرام کام کے لیے دعا نہیں کرتا اور دوسرے رشتوں کو توڑنے والی دعا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو 3 شکلیں بنا دیتا ہے. دعا 3 طرح کی ہو جاتی ہے. اب اس کو سمجھ لیں گے تو شکایت ختم ہو جائے گی. پہلی چیز، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے. ہم نے ادھر دعا کی، ادھر اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی. دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول تو نہیں کر لیتا ہے لیکن بندے پر نہیں لوٹاتا، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر روک لیتا ہے، اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے. کل قیامت کے دن بندہ پہنچے گا اور کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے خوب دعائیں دی تھی. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ سارے کے سارے نیکیوں کے پہاڑ ہیں تیرے، لے جا. کہے گا اللہ اتنے بھی زیادہ پہاڑ؟ کہا ہاں، تو نے دعا کی تھی نا دنیا میں، تیرے اوپر مشکل آئی، تو نے صبر کیا، یہ اسی کا اجر ہے، یہ سارے کے سارے پہاڑ نیکیوں کے تیرے ہیں. اور تیسری قسم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول تو کر لیتا ہے لیکن اس کی بدولت آنے والی کسی مصیبت کو ہمارے اوپر سے دور کر دیتا ہے. کتنی شکلیں بن گئی؟ 3 شکلیں. پہلی چیز، دعا فوراً قبول ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس روک لیتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آنے والی کسی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے دور کر دیتا ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم تو خوب دعائیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم خوب دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو. اس کا مطلب دعا ہم کرتے ہیں تو یہ نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. دعا اگر ہم کرتے ہیں تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت اور مصلحت جانتا ہے. اگر میں بندے کی دعا فوراً قبول کروں گا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اگر میں بندے کی دعا کو دیر سے قبول کروں گا تو کیا معاملہ اس کے ساتھ ہونے والا ہے. دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت ہے، لیکن جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو اسی اللہ اور اس کے رسول کو میری ماں گالیاں دیتی ہے کیونکہ میری ماں کافرہ ہے، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. کہا ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے نا میری ماں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے دعا کے الفاظ نکلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، اللہم اہدی ام ابا ہریرہ. نبی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے. ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی. ابو ہریرہ نے اندازہ لگایا شاید میری ماں غسل کر رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. ماں نے کہا بیٹا تیری خواہش تھی نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا کس کی دعا سے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی آپ میری ماں کو ہدایت دو، بلکہ یہ کہا اللہ کے نبی میری ماں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ نبی خود بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہدایت دینا ہوتا نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو دیتے، اگر ہدایت کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت دیتے، ہدایت دینا کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دیتے، اگر ہدایت دینا کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دیتے۔ ہدایت سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ دوسری دلیل، کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے یہ تو نبی کی بات ہے، تھوڑا اور دلیل دو۔ چلیے دوسری دلیل دے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے 3 لوگ سفر کر رہے تھے، بارش ہونے لگی، ہوائیں چلنے لگی، گرج بجلیاں ہونے لگی، وہ لوگ ایک غار میں چلے گئے، ایک گفا میں چلے گئے، ایک بڑا سا پتھر آیا اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ تینوں پریشان، نہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے، نہ اندر سے کوئی جو ہے جانے کے لیے کوئی راستہ ہے۔ تو یہ تینوں اپنے اپنے نیکیوں کو لے کر کے دعا کرتے ہیں۔ وہ نیکیاں کیا ہیں حدیث میں جا کر کے پڑھیے، وقت نہیں ہے پوری تفصیل بتانے کا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں۔ ایک اپنی ماں کی خدمت کا واسطہ لے کر کے دعا کرتا ہے، اور دوسرا اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ لے کر کے دعا کرتا، اور ایک مزدوری کو اس کی مزدوری دیا تھا، اپنے اپنے جو ہے نیک کام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں، پہلے آدمی کی دعا ہوتی ہے پتھر تھوڑا سا ہٹتا ہے لیکن باہر نکل نہیں سکتے، دوسرا آدمی دعا کرتا ہے اور تھوڑا سا پتھر ہٹتا ہے لیکن پھر بھی نہیں نکل سکتے، تیسرا آدمی دعا کرتا ہے تو پتھر پوری طرح ہٹتا ہے اور تینوں صحیح سلامت اس غار سے نکل جاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ اب دعا کو قبول ہونے میں کبھی کبھی 2-4 دن، ہفتہ، 15 دن، مہینہ، 2-4 مہینے، سال، 10 سال، 100 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی دعا کو قبول ہونے میں ہزاروں سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 129 کے اندر اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ میرے خاندان میں سے، میری نسل میں سے، میری فیملی میں سے ایک نبی کو پیدا فرما جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے 2500 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خاندان میں سے پیدا فرمایا۔ کتنے؟ 2500 سال کے بعد دعا قبول ہوئی۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو کبھی کبھی دعا کو قبول ہونے میں سال نہیں، 100 سال نہیں، بلکہ ہزاروں سال بھی لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ رسول اللہ، سنن ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ 2 عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، 2 عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک عمر بن خطاب ہے، دوسرے ہیں عمر بن ہشام۔ عمر بن خطاب جن کو عمر فاروق کہا جاتا ہے، عمر بن ہشام یہ اصل میں ابو جہل کا نام ہے۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کہ اللہ ان دونوں کو ہدایت دے، دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر بن ہشام ابو جہل کو ہدایت نہیں دی، عمر بن خطاب کو ہدایت دی۔ جب دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قبول نہیں ہوئی۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 2 سال لگے
عمر بن خطاب کو اسلام قبول کرنے میں، بعض نے لکھا ہے کہ 3 سال لگے عمر بن خطاب کو اسلام قبول کرنے میں۔ تو معلوم کیا ہوا، دعا فوراً قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت اور مصلحت جانتا ہے، کبھی کبھی 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال لگ جاتے ہیں۔ دلائل آپ کے سامنے آ گئے۔ آخری بات، اس دعا کے موضوع کو میں نے کیوں چنا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں اور خاص کر کے اپنے جو ہے ملک ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ مدارس پر دشمنان اسلام کی نظر ہے، مساجد پر نظر ہے، علماء اور دعات پر نظر ہے، اور ہر جگہ مسلمانوں کے خون کو حلال کر لیا گیا ہے۔ اور اگر عالمی طور پر دیکھا جائے تو فلسطین کے مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں آج ہم دعا کریں گے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، دشمنان اسلام کی بربادی کے لیے۔ بہت ہو گئے ہدایت کی دعائیں، بہت کر لیے ہم لوگ، اب ان کے لیے دعا نہیں بد دعا کیجئے تاکہ یہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں اور توحید کا علم سر بلند رہے، اسلام کا دنیا کے اندر ڈنکا بجے۔ آج ہم پریشان ہیں، ہر مسلمان پریشان ہیں، ذہنی طور پر پریشان ہیں، لیکن یاد رکھیے ان حالات میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی وہاں جا کر مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ ارے اتنا تو ہو سکتا ہے نا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کر بھی رہے ہیں۔ لیکن آج سے دعائیں کچھ زیادہ شروع کر دیں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں، ان کے املاک، ان کے مال و دولت، ان کی ساری چیزیں، نسلیں وہ باقی رہیں اور اس طریقے سے امن و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو ہر جگہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ ایک توحید پرست انسان، ایک اللہ کو ماننے والا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ یہی کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا، ایرے غیرے نتو خیرے، اسے وہاں یہاں جا کر کے منہ ماری کرنے سے بہتر ہے ایک اللہ کو پکارو جو زندہ رہتے ہوئے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، الحی القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے 24/7۔ آپ کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اپنے رب کے سامنے جھولیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے رب سے مانگنے، اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عزیزان کرام قدر، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسان پر مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اور انسان جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے مشکلوں مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کی کچھ درخواست کی گئی ہے۔ ایک صاحب ملکی میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور انتقال بھی ہو گیا ہے، اور ایک صاحب ہیں ان کی ماں کافی بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں بھی بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جن جن لوگوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما، ان کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کے مال و دولت کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، وہاں کے بزرگ، مرد، عورتیں، نوجوان، بچے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہودیوں کے لیے تو کافی ہو جا، اے اللہ تو یہودیوں کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے ملک میں اور ساری دنیا میں اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ توحید پرست ہیں اے اللہ تبارک و تعالی ان کو دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ تعالی جو لوگ جماعت و جمعیت کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو تیرے احکامات پر عمل کرنے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.